کیا عورت اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ ڈائی کر سکتی ہے، یعنی رنگ لگا؟ رنگ ایک وہ ہے نا جیسے پالش ہے آج کل، وہ اس کی تو تہ جم جاتی ہے، اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، تو معنی یہ ہے کہ نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ آج کل جو شریف لڑکیاں ہیں، دین والی لڑکیاں ہیں، وہ خاص قسم کی مہندی ہوتی ہے وہ لگا لیتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے ناخن بھی خوبصورت ہو گئے اور دھل بھی سکتے ہیں، غسل بھی ہو سکتا ہے، وضو بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو عام مہندی ہے یا پتہ نہیں کوئی خاص مہندی، بس وہ ہوتی مہندی ہے، وہ پالش نہیں ہوتی کہ اوپر جم جائے۔ لڑکی کی شادی میں کھانا لڑکی والوں کی طرف سے کھلانا جائز نہیں ہے، اور جو بھی کھائیں گے وہ گناہ گار ہیں۔ یہ جو رواج ہے نا کہ ایک دفعہ لڑکی والے کھانا دیں گے اور 2 دن کے بعد پھر لڑکے والے ولیمہ کریں گے، وہ لڑکی والا کھانا حرام نہ جائے، الا ان کے کوئی رشتہ دار ہیں دور کے وہ گھر آ گئے تو ان کو تو دیں گے، وہ تو اگر شادی نہ بھی ہوتی تب بھی آتے تو آپ دیتے نا، لیکن بطور خاص لڑکی کی طرف سے پارٹی دی جائے اور بڑے بڑے ہال بک کیے جائیں، بالکل حرام ہے، دینا بھی حرام، لینا بھی حرام، کھانا بھی حرام، اب تمہاری مرضی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے چچا اور پھپھی کی لڑکی کے علاوہ کسی دوسرے خاندان کی لڑکی سے شادی کی، اگر وہ آدمی شادی کرنے والا فوت ہو گیا تو کیا اس لڑکے کا باپ اس بیوی سے جو وہ اس کی بہو تھی نکاح نہیں کر سکتا؟ اس کی بہو تھی، اس کے بیٹے کی بیوی ہے، اس سے نکاح کرے گا؟ عجیب بات نہیں۔ عورت اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر سکتی ہے، وہ تو خودکشی تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، وہ تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جادو ٹونا کرنے والے کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ کی طرف سے تو دنیا و آخرت میں عذاب ہوگا۔ اور تمہیں خدشہ ہے تو سورۃ البقرہ کو ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو، کوئی جادو، کوئی شیطان، کوئی جن کچھ بھی تم پر اثر نہیں کرے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ روز سورۃ البقرہ پوری سنو، تھوڑی تھوڑی کر کے سنتی رہو، صبح و شام جب موقع ملے تو انشاءاللہ یہ جادو وادو ٹول سب نکل جائیں گے۔ مدرسے کے استاد کو زکوٰۃ سے تنخواہ نہیں دے سکتے، تنخواہ الگ چیز۔ وہی ہے نا کہ تم طلباء کو دے دیا کرو، طلباء اکٹھے کر کے دے دیں استاد کو، تم زکوٰۃ سے تنخواہ نہیں دے سکتے۔ میرے اوپر بہت قرضہ ہے، اس کا علاج ہے استغفار، کہ کم از کم 2000 دفعہ روزانہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ سارا تمہیں یاد نہ ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اول آخر درود شریف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو نہ ہو 2000 روز پورا کرو، انشاءاللہ اللہ کے قرآن میں یہ وعدہ ہے کہ سب اللہ رزق عطا فرمائیں گے، سب قرضے شرطیں اڑ جائیں گے۔ اگر عورت عدت پوری نہ کرے، یعنی 4 مہینے 10 دن پورے نہ کرے، کیا کیا پھر اس نے؟ عدت پوری نہ کرے کیا مانا؟ دوسری شادی کر لی۔ جب دوسری شادی کر لی تو پہلے خاوند سے ویسے ہی تعلق نہ رہا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی عدت پوری نہ کرنے کا گناہ الگ ہے، کہ جب تک عدت ہے 4 مہینے 10 دن وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ یا اگر خاوند مر گیا ہے اور وہ حاملہ ہے تو جب تک وضع حمل نہ ہو جائے وہ عدت پوری نہیں ہوگی اور دوسری جگہ وہ شادی نہیں کر سکتی۔ کہتے جی کہ شوہر کے مر جانے کے بعد عدت پوری کرنے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ممکن ہے اس کے بطن میں اس کا نطفہ ہو، تو اللہ جانتے ہیں۔ اب 2 3 4 دن 15 دن 20 دن کا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا نا جب تک ٹیسٹ نہ کرائے، تو اس لیے حکم ہے کہ وہ ایک تو اتنا عرصہ اس کے ساتھ تعلق رہا، صحبت رہی، تو کچھ تو حیا ہو کہ اس کے غم میں رہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کہیں اس کا نطفہ تو اندر نہیں ٹھہرا ہوا، اس لیے اللہ نے حکم، اور یہ نص قطعی ہے، مولویوں کا فتویٰ نہیں، قرآن ہے کہ 4 اشہر و عشرہ 4 مہینے 10 دن اس کو عدت پوری کرنی ہوگی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہوگی۔ اچھا یہ بھی خدا کی شان ہے، مثلا حمل تھا اس کو
حمل تھا 8 مہینے کا، 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، عدت پوری ہو گئی، وہ 4 مہینے 10 دن چاہے نہ ہی گزرے، چونکہ اس کی عدت ہے حمل کا گزرنا۔ اب حمل 2 مہینے کے بعد وضع ہو گیا، 1 مہینے کے بعد 15 دن کے بعد ہو گیا، عدت ختم ہو گئی۔ اور اگر حمل نہیں ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن اور خاوند کے گھر سے نہ نکلے، سوگ کی کیفیت میں رہے، کوئی میک اپ سیکپ شنگار بھی نہ کرے، اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے، الا بیمار ہے، مریض ہے، کوئی حاجت ہے، ورنہ اس کو اس خاوند کے گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ آج کل تو حالات ایسے ہو گئے ہیں جی کہ ایک آدمی کسی قبرستان سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی ہے اور پنکھا لے کے قبر پر پنکھا جھل رہی ہے، تو وہ بیچارہ دل میں بڑا حیران ہوا، دیکھا اس دنیا میں بھی ایسی وفادار لوٹتے ہیں کہ خاوند کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ بیچاری کھڑی ہوئی ہے، پنکھا جھل رہی ہے۔ تو وہ گیا قریب جا کے اس نے سلام کیا، اس نے کہا میں آپ کی وفاداری کا بڑا دیکھ کے حیران ہوا ہوں کہ آپ خاوند کے مرنے کے بعد جو ہے اس کے اپنا قبر پہ پنکھا جھل رہی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میرے خاوند نے مجھے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اتنی دیر تو انتظار کرنا دوسری شادی سے، جب تک کہ میری قبر خشک ہو جائے۔ میں خشک کر رہی ہوں تاکہ جلدی جان چھوٹے میں شادی کروں۔ میں وفاداری میں نہیں پنکھا جھل رہی، میں تو خاوند کی بات پوری کر رہی ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ کم از کم میری مٹی تو سوکھنے دینا، تو اب مٹی تو سکھاؤں نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔